بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, کل 3 منسٹرز پریس کانفرنس میں آ کے پبلکلی ایک اعلان کر کے چلے گئے اور حیران اور پریشان کر کے چلے گئے کہ پینشن اصلاحات کا اعلان کر دیا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ وہ کیا ضروری ہو گئی ہیں. ہاں, وہ آج کل ضروری ہو گئی ہے. وہ ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آنے والی ہے, اگلے 8 سے 10 دن میں پاکستان پہنچ جائے گی, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ بھی ہم نے پیش کرنا ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ جو پینشن کی اصلاحات ہیں اس کے کچھ پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں, اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بھی ہیں کچھ ظاہر ہے, ہیومن اینگل بھی ہیں اس کے, بہت سوشل اینگل بھی ہیں, سوشل اینگل. لیکن ابھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو آئی ایم ایف سے بڑا قرضہ لینا ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ اپنے خرچے کم کریں, تو ہمیں پینشن کی ٹینشن لگ گئی ہے. پینشن کی ٹینشن, کہ یہ پینشن کی ٹینشن جو ہے نا, اس کو آپ سیٹل کیسے کریں. جی تو یہ کیا کٹوتی ہوگی پینشن میں؟ نہیں, آپ نے یہ بھی کہا ٹیکس لگے گا, میں یہ بھی فرمائیں کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید آگے جو ریلیشن شپس میں جاتی ہے اس کو کٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی جو پینشن کا بل ہے میں اس کے بارے میں پہلے کیونکہ یہ دیکھیں ایک سیریس ایشو اس لیے بھی ہے کہ یہ پاکستان کے جو بوڑھے سرکاری ملازمین ہیں ان سے جڑا ہوا ہے. جی, اور ایسے ٹائم میں جب انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے, یہ جو انفلیشن کم ہو رہی ہے نا, اور جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں یہ انفلیشن بیسیکلی ریٹ آف انکریز کو کہتے ہیں ان پرائسز. تو آپ یہ دیکھیں کہ جن عرصے میں انفلیشن کم ہوئی ہے اس عرصے میں بیس زیادہ تھی. مثلاً اپریل اور مئی میں مہنگائی جو ہے وہ 38% تھی, تو اب 38% کے اوپر آپ 17-18% جو ہے وہ آپ کی ہے, اور اگر 8-9-10 ماہ کی دیکھیں تو 24-25% کے لگ بھگ ہے جو مہنگائی کی شرح. پینشن پہ آتے ہیں. اچھا, پینشن جو ہے نا سر, 801 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کا بل ہے صوبوں کو, جو فاقی حکومت کے ملازمین ہیں, اور اس میں 80% سے زیادہ فوج کے ملازمین ہیں جو ریٹائرڈ ہیں. 15-20% جو ہے وہ سویلین ملازمین ہیں. اس کے وہ زیادہ جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں. ریلوے کا ہوگا, واپڈا کا ہوگا, پی ٹی سی ایل, یہ سوئی گیس, یہ جو رہ گئے ہیں محکمے. جی بالکل, یہ باقی سرکاری ملازمین سارے اس کے اندر شامل ہیں. اچھا, اس میں پرابلم یہ ہے کہ صوبوں کا اگر ساتھ ملا لیں تو یہ 2000 ارب روپے سے زیادہ کا بل بنتا ہے, تقریباً 2000 سے 2500 ارب روپے, 2800 سے 2900 ارب روپے کا یہ ہے. جی, یہ ٹوٹل بل ہے. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف اخراجات میں کمی چاہتا ہے, تو ہم 2-3 چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو جو نیو انٹرنٹس ہیں, جو جاب میں آئندہ آنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن کا کنسیپٹ لانے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اس سے پہلے میں بھول نہ جاؤں, ایج جو ہے وہ بڑھانے کی بات ہے پینشن بچانے کے لیے. پینشن کا اصل میں بل کو کم کرنے کے لیے, چونکہ اگلے چند سالوں میں کچھ ملازمین جو کہ جنیجو صاحب کے زمانے میں یا اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے زمانے میں, محمد خان جنیجو سابق وزیر جی 85 میں جو تھے, پھر 89 میں آپ کو یاد ہوگا کہ 88 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آ گئی تھی. اس زمانے میں بھرتیاں ذرا زیادہ ہوئی تھیں, تو وہ اب لوگ ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج کے پاس ہے, تو یہ پینشن کا بل بڑھنے والا ہے. تو حکومت یہ پروپوز کر رہی ہے کہ جو 60 سال کی ایج ہے اس کو بڑھا کر جو سرکاری ملازمین ہیں اس کی ایج کو 65 سال کر دیا جائے, اور اسی طرح یہ اکراس دی بورڈ ہوگی فار آرمڈ فورسز اور جوڈیشری کے لیے بھی ہے. 60 سے 65 ہوگی, جوڈیشری کی تو پہلے ہی 65 ہے, ان کی تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی نا. سن لیں خواہش ابھی خواہش آپ کی خواہش ہے, میری نہیں, پروپوزلز, تجاویز. ایج اکراس دی بورڈ بڑھے گی, کسی ایک کے لیے نہیں ہوگا. تو اس کے جو سب سے بڑے بینیفیشری کون ہوں گے؟ سارے ہی ہوں گے یار. نہیں, چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس. تو ان 2 کی تنخواہوں سے آپ کو کیا ہو جائے؟ نہیں مجھے نہیں, وہ بھائی ایکسٹینشن ملنی ہے. یار آپ ان کی تنخواہوں کے پیچھے پڑ گئے. ایکسٹینشن یعنی کہ یہ اور کنٹینیو کریں گے تو وہ یہ جو سیاسی گہما گہمی ہے جی, اور یہ جو یس, تو اس کے پولیٹیکل ریپریکشنز بھی ہیں ان پروپوزلز کے. سوشل اور اکنامک تو ہے ہی. ایک تو میں نے کاسٹ کی بات آپ کو بتا دی, لیکن یہ چپ چپیتے ہو جائے گا. نہیں, سنیں, پینشن کا ریفارم پہ ایگری کرنا پڑے گا. اس کے بعد اس کو کچھ لاز کے اندر امینڈمنٹ, کچھ ایکٹس کے اندر امینڈمنٹ کرنی پڑے گی تھرو پارلیمنٹ.
جس میں سول بیوروکریسی کا ہے، بزنس رولز آف بزنس، ان کے آئینی اندر ترمیم تو نہیں نا چاہیے ہمیں؟ آئینی ترمیم بھی چاہیے. وہ کیوں؟ آرمی ایکٹ کے اندر بھی تبدیلی لانی پڑے گی. جو لا کے تحت جوڈیشری کو ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کے لاس کے اندر بھی، اور اوور آل کانسٹیٹیوشنل کیونکہ یہ امینڈمنٹ بھی چاہیے. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے نا ویسے. جی ہاں، لیکن میرا آپ سے یہ سوال تھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ چونکہ بہت زیادہ لوگ ریٹائر ہونے ہیں تو ان کی پینشن جو ہے وہ اس کا بلک ہوگا زیادہ، تو جو پینشن تنخواہ سے کم ہی ہوتی ہے نا. ہاں تو نہیں، اوور آپ جب ریٹائر ہو رہے ہوتے آپ 3 سال ان کو تنخواہیں دیں گے، 3 سال پینشن نہیں دینا چاہتے. مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آ رہا، معاف کیجیے گا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں نا. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو لم سم اماؤنٹ بھی دی جاتی ہے. ہاں جی، آپ اس لم سم اماؤنٹ سے بچنا چاہتے ہیں. تو لم وہ سم لم سم اماؤنٹ آپ اماؤنٹ ڈیفر کافی کر دیں 3 سال کے نہیں، لیے. 3 سال کے لیے ڈیفر نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ممکن. یہ رولز آف بزنس کے آپ تحت وزیر نہیں ہو خزانہ سکتی. ہے بھائی، رولز آف بزنس کے تحت نہیں ہو سکتی نزول. تو وہ اس میں امینڈمنٹ کر لینا میرا سن لیں گے بھائی. ذرا بڑی بات. اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کموٹیشن ہے اس کی ریشو کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ابھی جو کموٹیشن لیتے ہیں، کموڈیشن کی ہے کموٹیشن جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک اماؤنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے، لم سم، جس پہ بینک کر رہے ہوتے ہیں بیچارے سرکاری. جی سرکاری ملازمین، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ. وہ کم کرنا چاہتے ہیں. جی کم کرنا چاہتے ہیں. اب اس سے اگلی بھی بات سن لیں. سر اس ٹائم 3 4 نسلوں تک پینشن چلتی رہتی ہے. مثلا ایک بندہ ریٹائر ہوا، اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی بیوہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کی بیٹی، وہ بیٹی جو غیر شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے، تو یا بیوہ بھی، بیوہ بھی، یہ بیوہ بھی اس کے اندر شامل ہے. بیوہ آپ ٹھیک کہہ بیٹی رہے ہیں. اگر ہے تو یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن تک کی پینشن ہے اس کو ہم بند کرنا چاہتے ہیں. ہاں، لیکن میرے خیال یہ بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے، بہت اس کا سینسٹیو ہے. ہیومن اینگل ہے، اس کو پارلیمنٹ میں پہلے ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور متعدد تجاویز ہیں جو یہ جو ایک کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی ہے، جس کمیٹی کے 3 ممبرز کل اس میں پریس کانفرنس میں موجود تھے، لا منسٹر، انفارمیشن منسٹر اور منسٹر فار فائنانس. اس کے علاوہ بھی اس کمیٹی کے ممبران ہیں. تو یہ بڑی کروشل قسم کے معاملات آگے آپ کے سامنے پینشن اور ٹینشن کے آنے والے ہیں. پینشن کی ٹینشن تو تجاویز ابھی مرتب ہو رہی ہیں آپ کے جی خیال میں؟ ابھی کنکریٹ تو کچھ نہیں ہے، جی اور جو ہوگا وہ پارلیمنٹ میں اوبویسلی ڈیبیٹ ہوگا. لیکن یہ جو آپ پینشن کہہ رہے ہیں نا، اخراجات کم کرنے کے حوالے سے، اور پھر اس کا مہنگائی سے تعلق، اور بہت سارے خاندان، آپ کو پتہ ہے ان امپلائمنٹ کتنی ہے، جی. اور ینگ بچے جو پڑھے لکھے ہیں اب لاکھوں بڑی کی امپورٹنٹ تعداد بات کر میں، رہے ہیں کہ جو جاب میں آنے والے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا. ان کا بھی کیا ہوگا. اور جو دیکھیں نہیں ہے جس خاندان میں، ہو سکتا ہے وہ صرف پینشن پہ کئی لوگ چل رہے ہوں. آج کل کس کو نوکریاں مل رہی ہیں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ افورڈیبلٹی کی بات جو ہم کرتے ہیں کہ آج کل تو آپ کے بل ہی نہیں پورے ہوتے اگر آپ کی پینشن بھی ہے بھائی. تو بالکل. یہ ساری چیزوں کو میرے خیال پارلیمنٹ میں لانا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس پہ کھل کے اپنا موقف دینا چاہیے، اور پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. ایک اور بھی امپورٹنٹ کیونکہ بات، یہ سیریسلی ریلیٹڈ ہے آپ کی پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی اور آپ کی عوام کے ساتھ ہی. آئی ایم ایف کی ٹیم بھی پاکستان پہنچنے ہاں، وہ والی تو ہے. مڈ مئی تک آ جائیں گے نا. مڈ مئی سے 15 سے 20 مئی کے درمیان وہ ہاں، ادھر ہوں وہ گے. بھی انہوں نے کہا 9 میں نکال لیں پھر جائیں گے. ہاں نہیں، ان کی کوئی لاجسٹکس کی اور باقی ظاہر ہے تو 9 میں تو چاہیے. نکل ہی جائے گی نا. جی بالکل نکل جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگلے آنے والے دن پاکستان کے لوگوں کی قسمت کے حوالے سے کتنے امپورٹنٹ ہے. اس لیے گیلانی صاحب، میں گزارش کروں گا اپنے دیکھنے والوں سے نظر رکھنی ہے نظر تو رکھیں. آپ نے. آپ کا وی لاگ ضرور سنتے رہیں. چلو بہت شکریہ. اور ایف ایم پاور 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار، بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سنیں، اور اس پہ فیڈ بیک بھی دیں، کمنٹس بھی کریں، اور اس کی میکسیمم شیئرنگ بھی کریں. تو اجازت لیں. اور دل پہ نہ لیں. میں تو دل پہ نہیں لیتا، لیکن پاکستان کے لوگ دل پہ لیں گے. اب یہ سیریس ایشو ہے، یہ تو دل پہ لینے والی بات ہے نا. آپ لوگوں کا بریڈ اینڈ بٹر کٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ. بس اس کا میں نے یہ لگژری تو ہے نہیں بھائی. بالکل لگژری نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.